بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، اکثر روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن جب لڑائی سخت ہو گئی اور دشمنوں نے آپ کی طرف راستہ پا لیا اور آپ سے قریب ہو گئے، تب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کو ہٹانا شروع کیا اور حضرت ابو دجانہ بہت زخمی ہو گئے۔ کفار کے حملے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک زخمی ہوا اور رخساروں کو گزند پہنچا۔ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنے کفار سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں کفار کے ہجوم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا اور کسی طرح ہٹتے نہ تھے۔ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں قربان کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہجوم کے منتشر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، کون ہے جو مجھ پر جان دینے کو تیار ہے؟ ناظرین، حضرت زیاد بن سکن 5 انصاریوں کو لے کر آگے آئے اور بڑھ کر فرمایا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر بھیڑ کو چیرتے ہوئے کفار کی صفوں میں جا گھسے۔ حضرت زیاد بن سکن اپنی جماعت کو لے کر اس جاں بازی اور شجاعت سے لڑے کہ کفار کی صفوں میں ابتری پیدا ہو گئی۔ یہ 5 سرفروش تلوار لے کر جدھر نکل جاتے، کفار میں بھگدڑ مچ جاتی۔ یہ لوگ اس وقت تک شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے، لیکن ان کی بہادری سے کفار کے قدم بھی متزلزل ہو گئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر اس دن 14 شدید زخم تھے، لیکن ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور شہداء کی تدفین اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور ہے اور بے چینی سے کراہ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جاں بلب کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیحائی کرو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، حضرت زیاد کا پیغام پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی محب غلام کے سرہانے تشریف لائے۔ لب ہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ زیاد، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ زیاد نے آنکھیں کھول دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم بمشکل تمام گھسیٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس قریب المرگ حالت میں بھی مبارک زبان پر یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے۔ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔
ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔